بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچ چکے تھے. ابو شمامہ ساعدی نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کرو یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں. ایسی گمسان جنگ میں کون سنتا تھا؟ ہر طرف قتل و قتال جاری تھا اور ابو شمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں شہید ہو گئے. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی. نماز کے بعد پھر قتال شروع ہو گیا. اب یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ چکے تھے. حنفی حضرت حسین کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے. اس وقت ظہیر بن القین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدافعت میں سخت قتال کیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے. اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بجز چند رفیقوں کہ کوئی نہ رہا تھا اور یہ رفقا بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نہ حضرت حسین کو بچا سکتے ہیں نہ خود بچ سکتے ہیں. تو اب ان میں سے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ میں حضرت حسین کے سامنے پہلے شہید ہو جاؤں. اس لیے ہر شخص نہایت ہی شدت و شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا. اس میں حضرت حسین کے بڑے صاحبزادے علی اکبر یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے: حسین بن علی کا بیٹا ہوں، قسم ہے رب البیت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر ہیں. کم وقت مرا ابن منقذ نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا. پھر کچھ اور شکی آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے کر دیے. حضرت حسین سامنے آئے اور کہا: خدا تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا ہے. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کیسے بے وقوف ہیں. تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے. ان کی لاش اٹھا کر خیمہ کے پاس لائی گئی. عمرو بن سعد نے قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار ماری اور وہ گر گئے اور ان کے منہ سے نکلا: یا اماں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمرو پر تلوار سے حملہ کیا. کوہنی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لائے اور وہ اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر لٹا دیا. اب حضرت حسین تقریباً تنہا بے یار و مددگار رہ گئے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی. اسی طرح بہت دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرح لوٹ جاتا اور حضرت حسین کے قتل اور اس کے گناہ کو اپنے سر نہ لینا چاہتا تھا. یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شکیل قلب مالک بن نصیر آگے بڑھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار سے حملہ کیا. آپ شدید زخمی ہو گئے. اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا. بنی اسد کے ایک بد نصیب نے ان کو بھی تیر مار کر ہلاک کر دیا. حضرت حسین نے اس معصوم بچہ کا خون لے کر زمین پر بکھیر دیا اور دعا کی: یا اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے. اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی. آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے. ظالم حسین بن نمیر نے آپ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر پھینکا جو آپ کو لگا اور دہن مبارک سے خون جاری ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.